اس خبرنامے میں سنتور ساز غلام محمد زز کو پدم شری سے نوازا گیا اور باڈی بلڈر ببلو سنگھ ورلڈ چیمپئن شپ میں چمکے۔ چوہترویں یوم جمہوریہ کے موقع پر جموں اور کشمیر کے غلام محمد زز کو ملک کے اعلیٰ ترین ایوارڈ پدم شری سے نوازا گیا۔ کشمیر کے غلام محمد زز کشمیر میں سنتور بنانے والے آخری کاریگر ہیں۔ یہ کام انہیں اپنے کنبے سے وراثت میں ملا ہے۔ غلام محمد زز اپنے کنبے کی 8ویں نسل ہی نہیں بلکہ پورے کشمیر کے آخری کاریگر ہیں جو سنتور بناتے ہیں۔ یہ آج سے پہلے 5-10 روز مجھے معلوم اطلاع آ گئی، کوئی 10-12 روز پہلے یہ سیکرٹ کی بات ہوتی ہے، تو مجھے ادھر ڈی سی صاحب کے ہاں جو یہاں کے ادھر سے مجھے کال آئی، کچھ یہ پولیس اسٹیشن ان کے ساتھ ویریفیکیشن ہو گئی بہت ادھر خیر مجھے 10-15 روز پہلے، لیکن اسے پہلے بھی اسے آگے ایک ویریفیکیشن وہ مجھے معلوم نہیں، وہ سینٹر سے آ گئی۔ ہاں سینٹر کو ہم کو یہ رابطہ رہا، اسی طرح پھر کسی نہ کسی جگہ میں نے سنا ہے یہ آنے والا ہے، پھر ابھی آپ کو 2 نئے ایوارڈ ملنے والے ہیں۔ یہ کشمیر کا ہے اور دوسرا باہر جہاں دہلی میں ملے گا، وہ اس کو ڈیٹ بھی معلوم نہیں ہے، فکر کب ہوگا تو وہ دے۔ 80 سالہ محمد غلام زز کی سخت محنت، جانفشانی اور دستکاری کے تئیں محبت آخرکار رنگ لائی۔ ان کے گھر میں جشن کا سماں ہے۔ زز کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ملنے کی خبر آنے کے بعد شری نگر کے پرانے شہر کے زینا قدل علاقے میں ان کی رہائش پر کنبے، دوستوں اور پڑوسیوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ زز کشمیر میں موسیقی کے آلات بنانے والی 8ویں نسل ہے اور یہ اس اعزاز کو ان پچھلی نسلوں کو وقف کرتے ہیں جس سے انہوں نے اس فن کو سیکھا اور آگے بڑھایا۔ یہ تو ہمارا پیڑھی کام ہے، خاندانی کام ہے۔ ہمارا فیملی کہاں سے آئی تھی، کہاں سے بود باش ہوئی، کس زمانے میں ہوئی، اس کے لیے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بعد میں جب یہ ایسے سمجھو پوچھ پاچھ کرنے لگے یہاں کے لوگوں کے معاشرے، آپ کہاں سے آئے کہاں سے، انہوں نے مختلف ٹائم کا وقت لیا اور کہہ دیا کہ ہم فلانی زمانے کے ہیں، ایسے ہے، لیکن ہمارے پاس ایسی نالج نہیں ہے۔ لیکن ساری نالج کا نچوڑ جو یہاں پر ہے وہ یہاں پر علمدار یہ شاہ ہمدان صاحب کا ہے۔ غلام محمد زز کشمیر کے سب سے انوکھے موسیقی آلات بنانے کے لیے مشہور ہیں۔ انہیں ملک کے کچھ معروف موسیقی کاروں نے سراہا ہے۔ غلام محمد نہ صرف ملک کے بلکہ بیرونی ممالک کے کلاکاروں کے لیے بھی موسیقی کے آلات تیار کرتے ہیں۔ ان کے بنائے موسیقی کے آلات کا استعمال یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں موسیقی کار کرتے ہیں۔ پنڈت شیو کمار شرما، بھجن سوپوری اور کئی دوسرے موسیقی کاروں نے غلام محمد کے بنائے سنتور بجا کر بین الاقوامی سطح پر منفرد مقام بنایا ہے۔ ہمارے پاس آتے تھے پنڈت ست لال، ان کا نام تھا، بہت نام گرامی آدمی تھا، وہ بخشی غلام محمد کے دربار میں آیا جایا کرتے تھے، سارے کشمیری پنڈت، باقی مسلمان بھی ایسی بات نہیں تھی، جاتے تھے، وہ پر ساز سوز کی باتیں کرتے تھے، بجاتے تھے، خود یہ گاتے تھے، خیر یہ اس وقت کا ماحول ہی ایسا تھا۔ وہ آتے جاتے سارے لوگ جو تھے اس وقت یہاں کے رئیس، میں نام تو چن نہیں سکتا ہوں، گن نہیں سکتا ہوں، وہ آتے تھے ہمارے پاس، عزت کی نگاہ سے ہمارے فیملی کو دیکھتے تھے سب لوگ، وہ تو وہ بجاتے تھے اپنے طریقے سے، اگر اپنے گھر میں محفلیں سجاتے تھے۔ جس علاقے میں غلام محمد زز رہتے ہیں وہ پورا علاقہ اس اعزاز کو اپنا ہی مان رہا ہے۔ ان کے کنبے اور دوستوں کو یہ اعزاز ملنے پر بڑا ناز ہے۔
غلام محمد کی 3 بیٹیاں ہیں اور ان سبھی کو اپنے والد کے اعزاز پر فخر ہے۔ غلام واحد ایسے شخص ہیں جو کشمیر کے موسیقی کے روایتی آلات جیسے سنتور، سارنگی، رباب وغیرہ بناتے ہیں اور اس میں انہیں مہارت بھی ہے۔ یہ ہیں جموں کشمیر کے کٹھوا شہر میں رہنے والے ہری پال سنگھ جسروٹیا۔ یہ ببلو سنگھ کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے تھائی لینڈ کے پتایا میں ہوئی ورلڈ اسٹرانگیسٹ مینس چیمپئن شپ کی الگ الگ کیٹیگریز میں 3 طلائی تمغوں کو جیت کر نہ صرف جموں کشمیر بلکہ پورے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ نیچرل باڈی بلڈنگ یونین انٹرنیشنل کی جانب سے گزشتہ برس 17 اور 18 دسمبر کو 39ویں ورلڈ چیمپئن شپ منعقد کی گئی تھی۔ جب ایوننگ میں جب انہوں نے اناؤنس کیا تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں ایک جموں کشمیر سے فرسٹ ٹائم جانے والا انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں ایک گولڈ لے کے آؤں۔ ایک گولڈ بھی میرے لیے بہت بڑی بات تھی، بٹ جہاں پہ جب انہوں نے اناؤنس کیا پہلے میرا نام تو اس میں گولڈ ملا، پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دوسرا گولڈ دیا، تیسرے جب انہوں نے تیسرے راؤنڈ میں دیکھا تو اوورال مجھے 3 گولڈ میڈل الگ الگ کیٹیگریز میں مجھے آرگنائزیشن نے دیا۔ جب وہاں پہ 3 گولڈ میڈل لیے تو میرے لیے تو بہت بڑی بات تھی، جو میں انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، جو انڈیا کا جھنڈا لے کے جہاں پہ ایسے کر کے مجھے مطلب وہ گولڈ میڈل پہناتے ہیں اور ٹرافی ہاتھ میں دے کے ایسے گولڈ میڈل کو کر کے وہاں پہ ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس چیمپئن کھلاڑی کا ان کے آبائی علاقے کٹھوا ریلوے اسٹیشن پہنچنے پر کنبے کے ممبران، پڑوسیوں، باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کٹھوا اور دوستوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ببلو کی کامیابی پر انہیں جموں کشمیر اور ملک کے علاوہ دنیا بھر سے مبارکباد مل رہی ہیں۔ ببلو سنگھ نے تھائی لینڈ میں دیگر ملکوں سے آئے بین الاقوامی کھلاڑیوں کو ہرا کر مختلف کیٹیگریز میں 3 طلائی تمغے حاصل کیے۔ جو میرا ایک تو ڈریم پورا ہوا ہے، نیکسٹ ڈریم میرا ہے اولمپیا امیچور میں، وہ 12 مئی کو اور سے لے کے 14 مئی تو پوکھٹ میں تھائی لینڈ میں ہونے جا رہا ہے، تو میں اس میں بھی حصہ لوں گا۔ اس کے بعد مسٹر یونیورس ہے، اب میں اس میں بھی حصہ لوں گا، مجھے ایک چسکا پڑ گیا ہے۔ ببلو سنگھ نے پاور لفٹنگ میں بینچ پریس، اسکواٹ اور ڈیڈ لفٹ کے مقابلوں میں حصہ لے کر طلائی تمغے جیتے۔ ببلو سنگھ کی عمر 49 سال ہے۔ ان کے وقت میں جم نہیں ہوتا تھا، یہ دیسی طریقے سے کسرت کیا کرتے تھے۔ یہ پٹھان کوٹ میں ایک انشورنس کمپنی میں ایریا ہیڈ بھی رہ چکے ہیں۔ ببلو سنگھ آج چیمپئن بنے ہیں تو اس کے پیچھے ان کے کنبے کی بھی قربانی رہی ہے۔ ان کی اہلیہ نے بچوں کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا کر انہیں صرف کھیل پر دھیان مرکوز کرنے کے لیے کہہ رکھا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرے پاپا پتایا تھائی لینڈ میں جا کے انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایٹ اے گلوبل لیول، اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ دیٹ میرے پاپا نے مجھے اتنا زیادہ پراؤڈ فیل کروایا، انفیکٹ پورے انڈیا کو پراؤڈ فیل کرایا ہے اس اتنے بڑے کمپٹیشن کو لڑکے، ورلڈ اسٹرانگیسٹ مین کے چیمپئن شپ کو لڑکے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ببلو سنگھ آج جس مقام پر پہنچے ہیں اس کے پیچھے ان کی 20 سال کی دن رات کی محنت ہے۔ اب ببلو رواں برس 12 مئی سے 14 مئی تک تھائی لینڈ میں ہونے والی اولمپین میچیور اور مسٹر یونیورس میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ببلو سنگھ کو ان کی حالیہ کامیابی پر جو محبت ملی ہے، اس سے ان کا حوصلہ مزید بڑھ گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے کئی منصوبے چلا رکھے ہیں، جیسے کھیلو انڈیا اور فٹ انڈیا موومنٹ۔ انہی منصوبوں سے فائدہ اٹھا کر ببلو جیسے کھلاڑی ملک کا جھنڈا دنیا بھر میں پھہرا رہے ہیں۔